الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلوا علیہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایویں غافل تے نادان نہ بن ایویں غافل تے نادان نہ بن کر حق سچ دی پہچانے تو بھیج درود آقا تے تھی سی ہر مشکل آسان پنج وقت نماز دا عادی بنا پڑھ غور دے نال قرآن مت معاف خطاواں کر چھوڑے
رب بڑا رحمان مت معاف خطاواں کر چھوڑے او رب بڑا رحمان تمام تر حمد و صلات اللہ جل وعلا کی مقدس معطر منور اللہ جل وعلا کے حمد کے بعد نبی رحمت شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ موجود علماء فضلاء اور میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت کے اندر دیگر مکاتب فکر کی طرف سے اٹھایا ہوا ایک اعتراض، پھر اس اعتراض پر ایک اعتراض اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس طرح آپ بیٹھ کے محفل سن رہے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ سننے کا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کسی محفل میں آتا ہے تو آ کر وہاں بولتا ہے، لیکن آپ کی خاموشی سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جس کا روزہ ہے اس کی تو مجبوری ہے، جس کا روزہ نہیں ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ آئے تو وہ اللہ کا نام ضرور لے، اللہ کا نام ضرور بلند کرے۔ کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نام کا چرچہ ہوتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نام کا چرچہ ہو تو جب اس کو کوئی بات سمجھ آئے تو وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ اللہ کا نام ضرور لے۔ دیگر مکاتب فکر کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، جس طرح آپ میلاد مناتے ہیں کیا اس طرح حضور کے صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ بات اگر توجہ سے آپ سنیں گے، اگرچہ آپ پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں، لیکن آپ اگر جواب کو یاد کر لیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کوئی آپ کے سامنے بولے گا نہیں پھر۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح آپ میلاد مناتے ہیں کیا اس طرح حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے؟ اگر حضور کے صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں منایا تو حضور کے صحابہ زیادہ عاشق تھے یا آپ صحابہ سے بھی بڑھ کے عاشق آ گئے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بیچارہ صرف سننے تک محدود ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے سے عاری ہوتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے اور دل کے اندر یہی خیال کرتا ہے شاید کہ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں
پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب وہ اعتراض کریں کہ حضور کے صحابہ نے کیا اس طرح میلاد منایا ہے، اگر نہیں منایا تو حضور کے صحابہ سے آپ بڑے عاشق ہیں، تو آئیے قرآن کے بعد جس کتاب کا صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ درجہ ہے، اسی کے جو مصنف ہیں علامہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی سے اس کا جواب پوچھتے ہیں بھی اس کا کیا جواب ان کو دینا چاہیے۔ تو محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری شریف لکھی، ان کے جو لکھنے کا طریقہ ہے، جو طرز عمل ہے، میں پورے کنفیڈنس سے کہہ رہا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امام بخاری تک اور امام بخاری سے لے کر آج تک جس طرح کا طریقہ امام بخاری نے کتاب لکھنے کا اپنایا ہے، میں الحمدللہ یقین سے کہہ رہا ہوں اس طرح کا طریقہ کسی اور نے نہیں اپنایا۔ اب امام بخاری نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، مشہور ترین نام۔ تو صحیح بخاری جب انہوں نے لکھی ہے تو طریقہ کار یہ تھا، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں غسلت وصلی رکعتین، فرماتے ہیں کہ تحریر کو شروع کرنے سے پہلے، اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میرا ایک طریقہ تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ غسلت، میں غسل فرماتا، اور فرمایا وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا فرماتا، اور اس کے بعد میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے لیے، اس کی صحت کے لیے استخارہ کرتا، تو اس کے بعد میں آ کر صرف ایک حدیث لکھتا۔ اب میرا اعتراض یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے محبوب کی حدیث لکھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں حدیث دین ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی بولیں گے کیا حدیث پاک دین ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک دین ہے، کیونکہ ادلہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس چیز کو حاصل ہے وہ ہمارے محبوب کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی حدیث لکھ رہے ہیں، لیکن طریقہ کار، طرز عمل اس طرح کا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی حدیثیں لکھی لیکن یہ طریقہ نہیں اپنایا، عمر فاروق نے بھی حدیثیں لکھی، یہ طریقہ نہیں اپنایا، عثمان نے بھی لکھی، یہ طریقہ نہیں اپنایا، میرے مولا علی شیر خدا نے بھی لکھی، یہ طریقہ نہیں اپنایا، حسنین کریمین نے بھی لکھی، یہ طریقہ نہیں اپنایا، جناب امیر معاویہ نے بھی لکھی، یہ طریقہ نے بھی لکھی، طریقہ یہ نہیں اپنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں لکھی لیکن طریقہ یہ نہیں اپنایا، تو ہر آدمی کہے گا امام بخاری نے جو یہ کام کیا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بالکل دین کے مطابق ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا جب آج کی صدی کے اندر، موجودہ دور کے اندر ہم بیٹھ کے حضور کا میلاد مناتے ہیں، اگرچہ حضور کے صحابہ نے اس طرح نہیں منایا، تو جس طرح امام بخاری کے اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح آج کے میلاد کو بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد تاجدار ختم نبوت۔ تو امام بخاری ان کے قول کے مطابق انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا جو کام صحابہ میں سے، تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، تو بقول ان کے امام بخاری کا جو یہ عمل ہے یہ بدعت ہے۔ چونکہ ہمارے پاس تو اس کا جواب ہے اور میں جواب دوں گا، لیکن ان بیچاروں کے پاس جو محفل میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا جس طرح آپ میلاد مناتے ہیں حضور کے صحابہ نے بھی منایا ہے، تو ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو جب ان کے پاس جواب نہیں ہے
تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ پھر امام بخاری کی کوئی حدیث بھی آپ بطور دلیل نہ پیش کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے قول کے مطابق امام بخاری بدعتی ٹھہرے. تو آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، ہر ایک نے یہ اصول بیان کیا کہ جب کوئی بدعتی آدمی کوئی روایت کوئی حدیث پیش کرے تو حکم یہ ہے کہ اس سے حدیث نہ لو. تو جب ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو کام حضور کے صحابہ نے نہ کیا ہو، جو کام تابعین نے نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے، تو لہذا ان کے قول کے مطابق بخاری شریف بھی بدعت کے طرز پہ لکھی گئی ہے. تو پھر ان سے کس منہ سے وہ استدلال کرتے ہیں؟ لہذا ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ٹائم مختصر ہے، بات تو آگے بھی ہے، اس کا جواب دے کے اگر ٹائم باقی بچا تو بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ اصل ہیں اور ہم فرع ہیں. آپ کو بات میں مثال سے سمجھوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ درخت کو دیکھتے ہیں، درخت کا جڑ بھی ہے اور درخت کے لیے ٹہنیاں اور شاخیں بھی ہیں. درخت کے لیے جو جڑ ہے یہ اصل ہے اور جو اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جو پتے ہیں یہ فرع ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جڑ پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا، وہ جڑ خشک ہی انسان کو نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے. لیکن جو شاخ اور ٹہنیاں ہیں، جب بھی بہار کا موسم آتا ہے تو ان پہ سبزہ اگاتا ہے، ان پہ بہاریں آ جاتی ہیں. تو اب کبھی بھی جڑ نے شاخوں پہ اعتراض نے نہیں کیا کہ میں خشک ہوں اور آپ میرے فرع ہونے کے باوجود آپ تر و تازہ کیوں ہیں. جب بھی بہار کا موسم آتا ہے تو اس پہ ضرور پتے اگاتے ہیں، ضرور یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال بھی ایسے ہے جس طرح جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سنیوں کے چہرے جو ہیں خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں. تو صحابہ کرام اصل ہیں، ہم فرع ہیں. حضور کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو انہوں نے بوسہ دیا. حضور کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا. حضور کے صحابہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی پیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات بھی پیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی پیا. تو ہم تبرک کے لیے ایسا کرتے ہیں. جب بھی کوئی اچھی محفل آتی ہے، جب بھی کوئی اچھا کام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ حضور کے صحابہ اصل تھے، ان کی مثال جڑ کی سی ہے اور ہم فرع ہیں. ہماری مثال اس شاخوں اور ٹہنیوں کی طرح ہے. تو جب بھی بہار آتا ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو ہمارے بھی چہرے خوشی سے جگمگاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آمد تاجدار ختم نبوت، آمد تاجدار ختم نبوت. اعتراض کرتے ہیں کیا حضور کے صحابہ نے بھی اس طرح میلاد منایا ہے؟ تو پہلی بات آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک جس طرح امام بخاری نے حدیث لکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے، کیا حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کیا ہے؟ تو جواب دیں گے نہیں کیا. تو آپ کہیں کہ پھر امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ وہ بدعتی ہے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے. اور دوسری بات بھی ذہن نشین کر لے کہ جب وہ کہیں کہ حضور کے صحابہ نے کیا اس طرح کا میلاد منایا، مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب بھی کوئی آدمی آتا فقہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے تھے آپ کس گھر سے آئے ہیں؟ تو وہ جواب دیتا تھا کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جس حالت میں کھڑے ہوتے تھے، جن کپڑوں میں آپ ملبوس ہوتے تھے، اسی طرح آپ تشریف لاتے تھے باہر. لیکن جب کوئی سائل آ کے کہتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سے سنی، اور میں عرض کر رہا تھا جب وہ اعتراض کریں کیا حضور کے صحابہ نے بھی اس طرح میلاد منایا ہے
تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب بھی کوئی آدمی حدیث پاک کے لیے آتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے حدیث کی تعظیم اور تکریم کے لیے آپ غسل فرماتے تھے. اس کے بعد جس طرح کے اچھے کپڑے آپ کے پاس میسر ہوتے تھے آپ وہ کپڑے پہنتے تھے. اس کے بعد اچھی خوشبو آپ استعمال کرتے تھے. اس کے بعد آپ باہر تشریف لاتے اور اس کو وہ حدیث سناتے یا اسے لکھواتے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اعتراض کرتے ہیں کیا حضور کے صحابہ نے بھی اس طرح میلاد منایا ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے لے کر آج تک اگر کسی نے حدیث سناتے ہوئے یا کسی نے حدیث لکھواتے ہوئے یہ کام کیا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. جب کسی نے یہ کام نہیں کیا، امام مالک پہ بھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، تو آج کے میلاد پہ یا آج کے جلوس پہ یہ فتویٰ کیوں لگایا جاتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے کیا اس طرح میلاد منایا ہے؟ تو انہوں نے اگر یہ کام کیا تو یہ تعظیم اور تکریم کے لیے کیا. تو الحمدللہ آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی تعظیم اور تکریم کے لیے کرتے ہیں.